السلام علیکم پیارے بچوں، یہ کلاس 8 ہے اور سبجیکٹ ہے سائنس۔ ہم ڈسکس کر رہے ہیں چیپٹر نمبر 13 پولوشن آف ایئر اینڈ واٹر۔ تو اس میں ہم نے ایئر پولوشن کو ڈسکس کیا تھا۔ تو بچوں جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ۔ تو بچوں گرین ہاؤس ایفیکٹ آپ اس طرح سے سمجھیے کہ جو اپنے گھروں میں اپنے باغوں میں ہم ایک پولی بیگ لگاتے ہیں، ٹرانسپیرنٹ ایک پولیتھین کور ہوتا ہے جس سے ہم چھوٹا سا ایک کمرہ سا بناتے ہیں اور اس کے نیچے سبزی اگاتے ہیں، اسے ہم پولی ہاؤس یا گرین ہاؤس کہتے ہیں۔ تو جو اس کے اندر فنومینا ہوتا ہے اس میں ونٹرز میں جب یہاں برف گرتی ہے تو باہر سردی ہوتی ہے، کوئی فصل نہیں اگتی ہے، لیکن اس پولی ہاؤس کے اندر ہم کوئی بھی فصل آڈ سیزن میں یعنی ونٹرز میں اگا سکتے ہیں۔ تو وہ جو پولی ہاؤس ہے اس میں جو فنامنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم ونٹر میں بھی سبزیاں یا اور کوئی فصل اگا سکتے ہیں، اسے ہم گرین ہاؤس ایفیکٹ کہتے ہیں۔ اسے کیونکہ گرین ہاؤس کہا جاتا ہے تو اس میں جو پروسیس ہوتی ہے اندر اسے ہم گرین ہاؤس ایفیکٹ کہتے ہیں۔ وہی گرین ہاؤس ایفیکٹ اسی کا ریپلیکا ہمارے ماحول میں ہمارے ایٹماسفیئر میں بھی ہوتا ہے، تو اسی کو ہم ڈسکس کریں گے۔ نام اسی کا پڑا ہے کیونکہ پروسیس سیم ہے۔ تو بچوں یہ سن ہے، سورج ہے اور یہ زمین ہے۔ سورج اور زمین کے درمیان کچھ جگہ، بہت ساری جگہ خالی ہے، اپر ایٹماسفیئر۔ جو لور ایٹماسفیئر ہے زمین کے ساتھ ہی جو اوپر کی جانب جو حصہ ہے اسے ہم ایٹماسفیئر کہتے ہیں۔ دا کور آف ایئر اراؤنڈ دی ارتھ از کالڈ ایٹماسفیئر۔ اس ایٹماسفیئر میں بہت ساری گیسز ہوتی ہے۔ آپ نے پڑھا ہے کہ اس میں ایئر ہوتا ہے۔ ایئر از اے مکسچر آف ویریس گیسز، جیسے آکسیجن ہے، نائٹروجن ہے، میتھین ہے، باقی چیزیں ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے بچوں کہ سورج سے کچھ کرنیں آ جاتی ہیں، سورج سے بہت ساری ریز باہر آتی ہیں، ان میں سے کچھ ویزیبل لائٹ ہے، کچھ الٹرا وائلٹ ریڈیشنز ہے، کچھ انفرا ریڈ ہے، کچھ باقی چیزیں، کچھ ویزیبل لائٹ ہے۔ تو جو اس میں انفرا ریڈ ریڈیشنز، جو ہیٹ ریڈیشنز ہوتی ہیں اس میں جو زمین کی طرف آ جاتی ہیں، وہی ذمہ وار ہے موسم میں، ہمارے ہوا میں، ہمارے ایٹماسفیئر میں، ہماری زمین پہ جو گرمی ہوتی ہے، جو ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے، وہ انہی انفرا ریڈ ریز کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے۔ تو ضروری ہے زمین کا ایک ماڈریٹ ٹمپریچر ہونا بھی چاہیے، ایٹماسفیئر کا ٹمپریچر بھی ہونا چاہیے، اس سے زندگی رواں دواں رہے گی۔ تو بچوں جو سورج سے ریز آتی ہیں ان میں سے ایک خاص ریز جو ابھی بھی کہا وہ ہیٹ لے کے آتی ہیں، گرمی لے کے آتی ہیں، اور جب وہ ہمارے ایٹماسفیئر کو ٹریورس کرتی ہیں، اس کے تھرو ٹریول کرتی ہیں، تو ان میں سے ایک اچھا خاصا پورشن زمین تک پہنچ جاتا ہے۔ ان ہیٹ ریڈیشنز میں سے کچھ ریڈیشنز زمین ایبزارب کرتا ہے جس کی وجہ سے زمین گرم ہو جاتی ہے، کچھ ریڈیشنز لاس ہو جاتی ہیں آؤٹر ایٹماسفیئر میں ہی۔ جو زمین جذب، مان لو زمین کی طرف 100 ریز پہنچی، ہیٹ ریز، تو ان میں سے زمین نے 20 ریز کو ایبزارب کیا، باقی جو 80 ہیں ان کو زمین ریفلیکٹ کرتی ہے، کچھ ڈسپرس ہو جاتی ہیں، باقی اس کو ریفلیکٹ کرتی ہیں۔ جو ریفلیکٹ ہو جاتی ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بھی آؤٹر ایٹماسفیئر میں واپس چلی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے جو اس ایٹماسفیئر میں کچھ گیسز رکھی ہیں جنہیں ہم گرین ہاؤس گیسز کہتے ہیں۔ ان میں سے خاص کر کاربن ڈائی آکسائڈ سب سے اہم ہے، اس کے بعد میتھین ہوا، یا واٹر ویپر ہے، یا نائٹرس آکسائڈ، یا اوزون، باقی لیئرز ہیں۔ یہ گرین ہاؤس گیسز اس لیے کہلاتی ہیں کیونکہ یہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کراتی ہے۔ یہ گرین ہاؤس گیسز ذمہ وار ہے، یہ ہیٹ ریڈیشنز کو ایبزارب کرتی ہے۔ تو جو ہیٹ ریڈیشنز باہر چلی جاتی آتے وقت یا تو زمین کی طرف پہنچتی یا ڈسپوز ہوتی، یا جب ریفلیکٹ ہوتی ہیں اس وقت آؤٹر ایٹماسفیئر میں واپس چلی جاتی ہیں، اب ان ہیٹ ریڈیشنز کو بھی یہ گرین ہاؤس گیسز ایبزارب کرتے ہیں۔ نتیجتاً جو ہیٹ ہے اس کی جو مقدار ہے وہ اس ایٹماسفیئر میں بڑھ جاتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا جتنی ریز ہمیں چاہیے تھی اتنا گرین ہاؤس گیس یہاں پہ موجود تھا اور وہ انہیں ایبزارب کرتی، اس سے اتنا ٹمپریچر رہتا جتنا اللہ نے قائم رکھا تھا، کیونکہ بیلنس بنایا ہوا ہے۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ گرین ہاؤس گیسز جو ہے ماحول میں، ایٹماسفیئر میں، وہ بڑھ گئے ہیں۔ مان لو پہلے یہ 1000 ریز کو ایبزارب کرتے تھے، اب یہ 2000 ریز یا 1500 ریز کو ایبزارب کرتے ہیں۔ تو جو نیچرل پروسیس کے تھرو ایبزارب ہونا تھا اب اس سے ہیٹ زیادہ ایبزارب ہوتی ہے، نتیجتاً یہ جو ایٹماسفیئر ہے اس کی جو ہیٹ کنٹنٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔
جب ہیٹ کنٹینٹ بڑھ جاتی ہے تو ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے، اور یہ ٹمپریچر بڑھنا، یہ جو فنامنا ہوا، اسے ہم گرین ہاؤس ایفیکٹ کہتے ہیں، کیونکہ یہی پروسیس اس پولی ہاؤس کے اندر بھی ہوتا ہے، گرین ہاؤس کے اندر بھی ہوتا ہے، یہاں بھی یہی پروسیس ہوتا ہے، اسے گرین ہاؤس ایفیکٹ کہتے ہیں۔ اور جو گیسز ہیں جو گرین ہاؤس ایفیکٹ کو انہانس کرتی ہیں، بڑھاتی ہیں، انہیں ہم گرین ہاؤس گیسز کہتے ہیں، جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا، میتھین ہے، واٹر ویپر ہے، نائٹرس آکسائڈ ہے۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ ارتھ کا ایٹماسفیئر میں جو ٹمپریچر ہے، یا ارتھ کا جو ٹمپریچر ہے وہ بڑھ گیا۔ ٹمپریچر رائز ہونے کی وجہ سے پرابلمز ہو جاتی ہیں، جب زیادہ ٹمپریچر رائز ہوگا اس کے بعد پرابلمز ہوں گی، وہ کنسیکوینس ہم الگ ڈسکس کریں گے۔ تو ایک بڑا فیکٹر جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ ہے گلوبل وارمنگ۔ یہ گرین ہاؤس فنامنا جو ہے یہ صرف ہمارے کشمیر میں، انڈیا میں، پاکستان میں نہیں ہو رہا ہے، یہ دنیا بھر کے ممالک میں ہو رہا ہے۔ تو اس سے نتیجتاً ایک ملک کا، ایک علاقے کا ٹمپریچر نہیں، پورے گلوب کا جو ایوریج ٹمپریچر ہے، جو پہلے 15 ڈگری ایوریج لیا جاتا تھا، اب وہ بڑھ گیا ہے۔ تو اس کو ہم ایک ٹرم دیتے ہیں گلوبل وارمنگ۔ ہم کہتے ہیں کہ دنیا بھر کا ٹمپریچر ایوریج سے بڑھ گیا ہے، گلوب کا ٹمپریچر بڑھ گیا ہے، اس لیے گلوبل وارمنگ ہو گئی ہے۔ کیوں ہو گیا گلوبل وارمنگ؟ کیونکہ گرین ہاؤس گیسز کا کنٹینٹ جو ہے ماحول میں وہ بڑھ گیا ہے۔ گرین ہاؤس گیسز کا کنٹینٹ کیوں بڑھ گیا ہے؟ کیونکہ ہم نے فوسل فیولز کو اتنا جلایا ہے، اتنا یوٹیلائز کیا ہے، ان کی کنزپشن اتنی کی ہے، تو گرین ہاؤس گیسز ماحول میں حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ گرین ہاؤس گیسز جو ہیں، ان کی جو ایمیشن ہے وہ زیادہ تر فوسل فیولز کے جلانے سے ہی، پیٹرولیم، کول، نیچرل گیس، ڈیزل، یہ سب جلانے کے بعد ہی آ جاتا ہے۔ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن خاص کر فوسل فیولز کے جلانے سے گرین ہاؤس گیسز بڑھتی ہیں۔ تو بچوں، یہ ہوا گرین ہاؤس ایفیکٹ اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ گلوبل وارمنگ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو۔